الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ مقابلہ بادی اور شہرت بادی، لیکچر نمبر 105۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مساجد میں باہم فخر نہ کریں گے۔ میں نے مسجد بنائی تو میں نے دوسری مسجد کے مقابلے میں فخر کر کے، مقابلے میں، تم نے کیا مسجد بنائی ہے؟ چھوٹی سی ایک مسجد ہے، ہماری مسجد آ کر دیکھیے کتنی بڑی مسجد ہے۔ اللہ کی رضا نہیں، مقابلہ شہرت کے لیے مساجد کا بنانا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ مسجدوں کا قیام، مساجد کی تعمیر اس لیے ہوگی کہ یہ ہمارے قبیلے کی مسجد ہے، مقابلے کے لیے۔ اس کی مثال آپ یہ میرپور کے لوگوں کو دیکھیں، جی ٹی روڈ پر میں ان مسجدوں میں باقاعدہ سفر کے دوران رکتا ہوں۔ بہت بڑی ایک مسجد ہے، ساتھ ٹرسٹ ہے، ساتھ اسپتال ہے، بالکل جی ٹی روڈ پر۔ اور عصر کی نماز میں اتنے لوگ بھی نہیں تھے جتنے یہ، اور اس سے بہت بڑی مسجد، اور اس کے سامنے دوسروں کی مسجد، وہ بھی میرپوری، مقابلے کے اندر۔ ایسے ہی میں ایک علاقے میں درس دینے کے لیے گیا پہلی مرتبہ، یہ گجرات سے سائٹ پر، تو بڑی بڑی کوٹھیاں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ، اس نے کہا ان میں مالک نہیں رہتے، نوکر رہتے ہیں۔ میں نے کمال ہے، اتنا پلازے بنے ہوئے، یہ خوبصورتی کی انتہا۔ کہتے یہ مقابلے پر ہے، مامے دے پتر بنائی ہے تو میں ہی بنا سا سارا۔ اور رہ کون رہے ہیں؟ نوکر۔ ایک گھر میں میرا سٹے تھا جہاں پر میں درس دیا مسجد میں، اور پھر اس گھر میں گئے تو عرصہ دراز سے وہ کہنے لگے نوکروں کے حوالے، صرف خاندان کو پتہ لگے کہ ان کے مقابلے پہ ہمارے پاس بھی۔ یہ تو تھے گھر، اب مسجدوں کے بھی مقابلے شروع ہو گئے کہ میری مسجد آباد ہے یا نہیں ہے۔ اس میں ایک خادم رکھ دیا ہے، ایک مؤذن ہے، ایک قاری صاحب ہے، بس کوئی نمازی ہے یا نہیں، وہاں پر پہنچے گا کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، کبھی بھی مقابلے کے اندر مسجد نہ بنائیں۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، 5 بھائی تھے، پانچوں ہی عالم تھے، اور پانچوں کی ہی مسجدیں، 5 مسجدیں تھیں، اور ہر مسجد میں 2 نمازی تھے۔ میرے مسجد میں 2، سلیم صاحب کی مسجد میں 2 بھائی ہیں، نظر شبیر صاحب کی مسجد میں 2، انجینئر مختار صاحب 2، 5 مسجدیں، اور نمازی تو ہے ہی نہیں، نمازی جمع کیجیے۔ مسجدیں ان سے آباد ہوتی ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ امام ابو داود 449 نمبر لے کر آئیں اس حدیث۔ اور دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما امرت، مجھے نہیں حکم دیا گیا، بتشیید المساجد، کہ میں مساجد کو بہت زیادہ پختہ تعمیر کروں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، لا تزخرفنها کما زخرفت الیہود والنصارى، تم مساجد کو ضرور
خوبصورت کرو گے، مزین کرو گے، جیسے کہ یہود و نصارہ اپنے عبادت گاہوں کو کرتے ہیں، اس کی تو مثال ہر شہر میں موجود ہے، ہر شہر میں موجود ہے۔ لا تزخرفنھا کما زخرفت الیہود والنصارى، یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا کام ہے کہ اپنی عبادت گاہوں کو خوبصورتی، نقش و نگار۔ میں صادق آباد ایک شہر ہے پنجاب کا آخری شہر اور سندھ کے شروع، وہاں ایک بھونگ پتہ نہیں مسجد بھونگ ہے نا جی، اس وقت میں پڑھتا تھا جب میں ادھر گیا، کہا جی وہ دیکھنے کے قابل ہے، ہم طلبہ چلو اس کو بھی دیکھ کر آتے ہیں۔ ہم وہاں پر گئے تو مسجد اتنی بڑی نہیں ہے، ہماری اس مسجد سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا ایریا بہت بڑا ہے، آم کے درخت فلاں فلاں، اس وقت انہوں نے کوئی حالت نہیں تھی، تو واقعی مہندر جب مسجد میں گئے تو دیکھنے کے قابل۔ میں نے اس کے ذمہ دار سے پوچھا کہ یہ کیا چیز لگی ہوئی ہے، اس نے کہا سونے کی تاریں لگائی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سونے کی تاریں، سونے کی تاریں لگی ہوئی ہیں، دنیا دیکھنے آتی ہے، جیسے فیصل مسجد کو کوئی بھی آئے نا مہمان، آؤ جی فیصل مسجد لے چل، کیا عیدگاہ سیر گاہ ہے؟ اور وہاں پر ہم ایک دفعہ گئے تو عورتیں ہماری مسلمان حوا کی بیٹیاں مسجد کے اندر، جہاں عورتوں کا جو مسجد ہے وہاں بیٹھ کر پورا بناؤ سنگھار کر رہی تھیں۔ یہ مسجد ہے، اب اس سے بڑی مسجد اسلامی یونیورسٹی میں بننے لگی ہے، ملک سلمان مسجد، انہوں نے آرڈر کر دیا ہے، اس سے بھی بہت بڑی مسجد ہوگی، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہوگی، پاکستان کی سب سے بڑی مسجد اسلامی یونیورسٹی میں۔ تو یہود و نصارہ اسے مزین کرتے۔ وہاں ایک چیز بڑی عجیب تھی اس مسجد میں، مستری لگے ہوئے تھے، میرا جیسا آدمی تو پھر ڈھونڈتا ہوتا ہے، میں نے کہا جی آپ یہ مسجد ٹھیک ہے کیا کر رہے ہیں؟ کہ جی یہ ٹائل تبدیل کر دینی۔ ٹائل تو ٹھیک ہے کہ جی نہیں تبدیل کرنی ہے، بس ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں آپ کیوں کرتے ہیں ایسا، اس میں کیا راز ہے؟ تو پھر بتایا اس نے کہ جی جس نے یہ مسجد بنائی تھی اسے کسی نجومی نے، کسی سنیاسی بابے نے یا پیر صاحب نے، اس نے کہا تھا یہ مسجد بناؤ اور مستری نہیں نکالنا کبھی بھی مسجد سے، مسجد مکمل ہو گئی ہے دوبارہ شروع کر دو اس کو، کہیں سے سراغ کرو کہیں، کیوں؟ جب تک مسجد میں مستری رہے گا تمہیں موت نہیں آئے گی۔ مستریوں کا تو ٹھیکہ لگ گیا وہاں پہ فرسٹ کلاس، وہ ہر وقت دیسی کرنڈی لے کے گرینڈر لے کے کہیں نہ کہیں وہ لگے ہوئے ہوتے، کہیں نہ کہیں، کیوں؟ موت نہیں آئے گی۔ میں نے پوچھا پھر وہ بزرگ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی مر گئے صحیح۔ مزے کی بات یہ تھی مر گئے، اور آنے والے اس کے بیٹے نے پھر مستریوں کا لگایا ہوا کہ میں نہیں مروں گا۔ اور خوبصورت انتہا، ایسے ہی فرنٹ کو اتنا خوبصورت، مجھے یاد ہے ایک عالم ادھر دکتور ڈاکٹر ہیں آئے، تشریف لائے، انہوں نے مسجد پہلی دفعہ دیکھی، انہوں نے مجھے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کوئی لکھائی پڑھائی، کوئی آپ عرب کی مساجد دیکھ لیں، آپ جاتے ہیں کوئی ہوتا ہے یہاں جس طرح ہمارے ہاں سب کچھ ہی، اور پھر مزین، یہ یہود و نصارہ کی عادت۔ مسجدیں صاف ستھری، پختہ، خراب نہ ہو، بہترین آرام دہ اے سی لگے ہوئے تاکہ نماز پڑھنے والا سکون سے نماز ادا کرے، خوبصورت اتنی کہ بندہ گنتا ہی رہے، دیکھتا ہی رہے اسے، کیسی مسجد ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے، پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی نا کہ مساجد کو بہت زیادہ پختہ تعمیر کروں، مجھے نہیں ما امرت، مجھے نہیں حکم دیا، مجھے نہیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ وہ کچا دور، کچے لوگ، وہ سارا سسٹم تبدیل ہو گیا، شہر بن گئے، آبادیاں ہوں گئی، پہلے تو واش روم بھی نہیں ہوتے تھے، گھروں میں بھی نہیں ہوتے تھے، باہر ہوتے تھے۔ اب اس پر اتفاق ہے کہ پختہ تعمیر تو کی جائے، لیکن اب ہم اسلام آباد میں ہم نے یہ مسجد بنائی اللہ کی توفیق سے، آپ حیران ہوں گے جب ہم نے نیچے بیسمنٹ میں اس کا بیڈ بچھایا نا،
تو 1 کروڑ روپے اڑ گیا تھا میرا. میں تو ڈر ہی گیا کہ اوپر کیسے جاؤں گا. وہ سی ڈی اے کا جو ہیڈ تھا وہ سائن ہی نہیں کرتا تھا. کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس نقشے میں کوئی تبدیلی ہوئی اور تم آگے چل سکو. اب یہ مجبوری زلزلے کے بعد یہ سختیاں آ گئی جس کی وجہ سے ہمیں ان کو اتنا مضبوط بنانا پڑتا ہے. یہ مجبوری. مساجد سادہ مسجدیں ہونی چاہیے. اللہ کے گھر سادگی رہنی چاہیے. سونا اور چاندی اور اس کا پانی یہ ممنوع ہے. یہ نہیں مسجدوں میں لگانا چاہیے. اسی سونے کو بیچ کر آپ ایک اور مسجد کسی محلے میں بنا دیں گے. وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے آج ایک نشانی ہم نے پڑھی. مسجدیں بہت خوبصورت ہوں گی اور نمازی غائب ہوں گے. کوشش کیجیے اپنی اولادوں کو اپنے گھر والوں کو مسجدوں میں نمازی بنائیں. مسجدوں کو بھریں. اب رمضان المبارک میں بیسمنٹ میں لوگ جاتے تھے جمعے کے دن. اب پچھلے جمعے محمد بیٹے نے پڑھایا تو فل حال تھا یہ مسجد کا الحمدللہ. یہ کوشش کریں. آپ کا پڑوسی نمازی نہیں ہے کہ ذرا مسجد میں تشریف لائیں. مسجد میں تشریف محنت کریں. اللہ نے اتنی بڑی مسجد دے دی. ایسے ہی کسی اور علاقے میں جائیں. یہاں سے بیچ کر بڑا گھر لینا ہے پہلے دیکھیں وہاں مسجد اہل توحید کی ہے تو گھر لیں ورنہ نسل ختم ہو جائے گی. یاد رکھنا اہل توحید پھر بریلویوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, دیوبندیوں کے پیچھے, اور پھر آہستہ آہستہ رفع الیدین اور یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جائیں گی. اللہ کریم ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے, اچھی بنانے اور حلال اور طیب مال خرچ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. امام ابو داؤد اس حدیث کو لائے ہیں 448 نمبر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.